اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے؟ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہنا. عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. اسلام میں جس کسی کی بھی عزت ہے وہ نبی کی وجہ سے ہے. جہاد سلامت ربی کسی کمینے کے محتاج ہیں. یاد ہے، بہت شکریہ. اسلام میں جس کسی کی بھی عزت ہے قبلہ وہ نبی کی وجہ سے ہے. اگر ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر اہل بیت کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. چلو لفظ کہہ دیتا ہوں، صحابہ کی عزت اس وقت بھی ہوتی جس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر ان کی ذاتی عزت ہوتی اس وقت بھی ہوتی جس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جو نبی سے پیار کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. مہربانی بھائی. اور جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی ہوتے ہیں، جنہیں نبی خود اٹھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. جنہیں نبی خود اٹھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ربیع الاول کا چاند ہے، آج 4 ربیع الاول ہے. میرا جی چاہتا ہے، اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے، ہر فرقے کے کوئی نہ کوئی لوگ تو بیٹھے ہی ہوگا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو جناب محمد کی شادی کے چند جملے سناؤں، کیونکہ 10 ربیع الاول شادی ہوئی ہے ہمارے نبی کی. اسی 10 تاریخ کو 10 ربیع الاول کو ہمارے نبی کی شادی ہوئی. بی بی خدیجہ اسلام کی وہ عرب پتی بی بی ہے. اتنی عرب پتی بی بی تھی کہ جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے. جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں، جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے، جس کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں چاندی کی ہوتی تھی. اتنی مالدار تھی یہ بی بی. جب بی بی کا قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تو پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، آخری مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا. اتنی مالدار تھی یہ بی بی. اور جب بی بی کا قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تو 3 قافلے بی بی خدیجہ کے لٹ چکے تھے. بی بی نے چوتھے دن حیا کا برقع سر پہ لیا، خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی. کیا کہنے بھئی آپ کی سماعت کے؟ بی بی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی. بی بی نے کہا، ابو طالب میں خویلد کی بیٹی ہوں، نام میرے خدیجہ ہے، باپ بھی میرا تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں. میرا سامان تجارت کے لیے نکلتا ہے تو یہ عرب کے چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا مال لوٹتے ہیں. عورت ہونے کے واسطے ساتھ میں جا نہیں سکتی. سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے مال کی حفاظت کریں. کیا کہنے بھی آپ کی سماعت کے؟ بہت مہربانی. پردہ دار ہونے کے واسطے ساتھ قبلہ میں جا نہیں سکتی. اسد بھائی، امجد بھائی تشریف فرما ہے، ساتھ جا نہیں سکتی. سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے مال کی حفاظت کریں. سارے صاحبان مل کے صلوات. میرے بھائی تشریف لے آئے. پردہ دار ہونے کے واسطے ساتھ میں جا نہیں سکتی. سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے مال کی حفاظت کریں. کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے؟ جناب ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، خدیجہ گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا. آج مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا. جب بی بی واپس نکلنے لگی تو بی بی خدیجہ کے نوکر نے بی بی سے کہا کہ بی بی آپ نے رستہ تو پوچھا نہیں، طریقہ تو پوچھا نہیں کہ کتنے بندوں کو تلواریں دے کے بھیجے گا. کیا کہنے بی بی کی عزت کے؟ بی بی نے نوکر کی طرف دیکھ کے کہا، تجھے نہیں پتا اس گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچا کرتے، اور اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ تو سردار کہہ رہے کوئی نہیں لوٹے گا.
مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. یہ سردار کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں لوٹے گا. بی بی مطمئن ہو کے واپس چلی گئی. مطمئن کیوں نہ ہوتی؟ نفس مطمئنہ کا باپ جو کہہ رہا تھا. مطمئن کیوں نہ ہوتی؟ نفس مطمئنہ کا باپ جو کہہ رہا تھا. بی بی اپنے گھر چلی گئی. جناب ابو طالب نے اپنے نوکروں کو بلایا. جناب ابو طالب نے کہا جاؤ ان عرب کے چودھریوں کو میرے ڈیرے پہ بلاؤ. اور تمام عرب کے چودھری اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے. جناب ابو طالب نے خطبہ دیا جسے تاریخ میں خطبہ قریش کہتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا ایھا القریش، او قریش والوں، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ آئی تھی میرے گھر. اس نے شکایت کی ہے کہ میرا سامان تجارت کے لیے جاتا ہے اور یہ عرب کے چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا مال لوٹتے ہیں. ابو طالب نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ مال کون کون لوٹتا ہے، اس لیے تو میں گھر بلوا کے سمجھا رہا ہوں. عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں. بہت مل عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں. اپنے ہاتھ سے کر کے کھایا کرو، اپنا کما کے کھایا کرو. وہاں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا ابو طالب مشورہ دینے کا شکریہ، تو بتا تو صحیح عرب میں ایسا کون سا کاروبار ہے جو ہم کریں. جناب ابو طالب نے کہا تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کوئی نہیں. جناب ابو طالب نے کہا میں تمہیں کاروبار کرواؤں. انہوں نے کہا مولا کون سا؟ جناب ابو طالب نے کہا تمہاری خدیجہ سے حصے داری نہ کروا دوں، تمہاری حصے داری نہ کروا دوں. انہوں نے کہا مولا ہم کہاں اور وہ عرب کی عرب پتی بی بی. جناب ابو طالب نے کہا اس طرح کرو، جس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لے کے آئے. توجہ میری جانب رہے بھائی، جس کا ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لے کے آئے. جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ ایک اونٹ لے کے آئے. جس کے پاس مٹھ جو کی ہے وہ مٹھ جو کی لے کے سامان تجارت میں رکھ دے. جب قافلہ تجارت سے واپس آئے گا جس کا ایک اونٹ ہوگا وہ 2 اونٹ لے لینا، جس کا ایک گھوڑا ہوگا وہ 2 گھوڑے لے لینا، جس کے 2 گھوڑے ہوں گے وہ 4 گھوڑے لے لینا. تاریخ کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پہ لے کے کہتا ہوں. بندے کہتے کہ فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں اتنے اونٹ دے دیے، اتنے گھوڑے دے دیے، اتنے کنویں دے دیے. تاریخ کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پہ لے کے کہتا ہوں کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے تھے، جس نے بھی دیے تھے ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے. یار کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے، ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے. سارے اپنے گھر گئے، اپنے گھر سے قبلہ جو ملا اٹھا کے جناب ابو طالب کی حویلی میں رکھ دیا اور کہا کہ ابو طالب ہم جانتے ہیں تجھے، ہم خدیجہ کو نہیں جانتے، ہم نے دیا ہے تجھے، ہم لیں گے بھی تجھ سے. جناب ابو طالب کا ٹھیک ہے تم مطمئن ہو کے گھر چلے جاؤ. بندے مطمئن ہو کے گھر چلے گئے. جناب ابو طالب نے کہا اپنے نوکروں سے کہ جاؤ خدیجہ کے نوکروں کو بلا کے لے آؤ. بی بی خدیجہ کے نوکر آئے. انہوں نے اپنا مال دیکھا، کچھ دن پہلے شکایت کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا ابو طالب یہ مال کہاں سے آ گیا؟ جناب ابو طالب نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، اپنی بی بی کو بلاؤ. تم خاموش ہو جاؤ اور اپنی بی بی کو بلاؤ. بی بی خدیجہ آئی. جناب ابو طالب نے کہا بی بی تیرے جو اتنے قافلے تجارت کے لیے نکلتے ہیں کبھی اس کا کوئی صدقہ خیرات بھی دیا ہے؟ کبھی اس کا تو نے کوئی صدقہ خیرات بھی دیا ہے؟ جب اگلا قافلہ نکلا تجارت کے لیے بابا جی حالات ہی بدل گئے. چور ڈاکو لٹیرے محافظ بن گئے، پہرے دار بن گئے، اپنی تلواریں اپنے نیام سے نکالیں، قافلے کے آگے چلنے لگے. تلوار نیام سے نکال کہہ رہے تھے آگے سے ہٹ جاؤ ہمارا مال آ رہا ہے، آگے سے ہٹ جاؤ ہمارا مال آ رہا ہے. ایک رات میں چور محنتی ہو گیا. جب قافلہ تجارت کے لیے گیا اور واپس آیا تاریخ کہتی ہے کہ پہلے سے زیادہ 80,000 طلائی دینار بی بی خدیجہ کو منافع ہوا. جب نوکروں نے آ کے حساب دیا کہ بی بی 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے، بی بی نے 80,000 طلائی دینار علیحدہ کیا اور اپنی جھولی میں ڈالا
کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت اپنی جھولی میں ڈال کے جناب ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی. بی بی نے کہا ابو طالب تیری شخصیت کو سلام، تیری بصیرت کو سلام، تیرے فہم و فراست کو سلام. ابو طالب تو اتنا ذہین شخص ہے کہ تو نے ایک فیصلہ کیا یہ چوری جیسے گناہ سے بچ گئے. اتنا جملہ کہنا تھا بی بی کا، یا بی بی نے وہی دینار ابو طالب کے قدموں پہ رکھنا شروع کر دیے، یا ابو طالب نے ایک نظر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا، ایک نظر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا. ابو طالب میں سمجھا نہیں رہا یہ کون سا زمانہ ہے. قحط کا زمانہ تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. ابو طالب دیناروں کو نہیں اٹھا رہے تھے. اس وقت بی بی خدیجہ نے کہا ابو طالب تو دینار کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس وقت جناب ابو طالب کا خدیجہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، اجرت لے کے احسان نہیں کرتے. بی بی نے کہا سردار وہ بھی تھے اور کام یہ بھی نہ تھی. بی بی نے کہا آپ کچھ نہ کچھ تو رکھیں. جناب ابو طالب دینار رکھتے نہیں تھے، بی بی خدیجہ واپس نہیں لیتی تھی. دیہات کا مجمع ہے، بڑوں کا مسئلہ ہو تو بڑے ہی لوگ طے کرتے ہیں. درمیان میں توحید اتر آئی، درمیان میں توحید اتر آئی. جناب ابو طالب کا خدیجہ اگر کرنا چاہتی ہے تو اس طرح کر. بی بی خدیجہ نے کہا ابو طالب تم منہ سے بول، سونا چاندی جائیداد کیا دوں؟ جناب ابو طالب کا سونا چاندی جائیداد نہیں، اس طرح کر، بھتیجا میرا جوان ہے، نام اس کا محمد ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تیرا جو اگلا قافلہ تجارت کے لیے جائے میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تجھے بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں. ہم تجھے بتائیں ہم کون ہوتے ہیں. دوسرے دن شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچا. جب بی بی کے محل میں پہنچے تو بی بی کے محل میں ایک وقت میں 2 چاند طلوع ہوئے. جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں، ایک وقت میں 2 چاند طلوع ہوئے. ملکہ طہارت بستر سے تڑپ کے اٹھی. بی بی نے پردے کو پیچھے ہٹایا. بچپن میں جسے سوچا کرتی تھی مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا. بچپن میں جسے سوچا کرتی تھی مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا. بی بی نے کہا ابو طالب یہ ہے تیرا بھتیجا؟ ابو طالب نے کہا ہاں خدیجہ یہ ہے میرا بھتیجا محمد. بی بی نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر بلایا. بی بی نے کہا میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں لیکن مجھے جتنا یقین تجھ پہ ہے اتنا کسی اور پہ نہیں. میسرہ آج تو نے جانا ہے قافلے کے ساتھ، یہ ہے سردار ابو طالب اور یہ ہے اس کا بھتیجا محمد، اور تو نے میسرہ اور کوئی کام نہیں کرنا. میسرہ نہ تو نے اونٹ اٹھانے ہیں، نہ تو نے اونٹ بٹھانے ہیں، نہ تو نے اونٹوں پہ بوریاں رکھنی ہیں، نہ تو نے اونٹوں سے بوریاں اتارنی ہیں. میسرہ نہ تو نے نقصان دیکھنا ہے، نہ تو نے نفع گننا ہے. میسرہ کہتا ہے بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میسرہ تو نے اس محمد کے ساتھ رہنا ہے، اس محمد کا کردار دیکھنا ہے، اس محمد کی گفتار دیکھنی ہے، اس محمد کی رفتار دیکھنی ہے، اس محمد پہ سایہ بن کے رہنا ہے. میسرہ کہتا ہے بی بی رک رک، کس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی نہیں ہے؟ کیا اللہ یار بی بی کس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی نہیں ہے. چلا گیا قافلہ تجارت کے لیے. جب قافلہ واپس آیا تجارت سے، جتنے سید بیٹھو میرے حق میں دعا کرنا، جب قافلہ تجارت سے واپس آیا میسرہ بی بی کے محل میں پہنچا. بڑی شدت سے انتظار تھا سیدوں کی ماں کو. بی بی نے کہا میسرہ تجارت کی نہیں میری عبادت کی باتیں بتا، تجارت کی نہیں میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ نے کہا بی بی اس محمد عربی کی کیا تعریف کروں،
بی بی ہم جنگل سے گزرے درخت اسے سجدہ کرتے تھے، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، بی بی جہاں اسے پیاس لگتی تھی وہاں اپنے پاؤں مارتا وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، بی بی جہاں اسے بھوک لگتی تھی فرشتے کھانا لے کے آ جاتے تھے، بی بی جہاں اس پہ دھوپ آتی تھی فرشتے اس کے اوپر سایہ کر دیتے تھے۔ بی بی نے کہا میسرہ رک رک، مجھے صرف اتنا بتا اس محمد میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ میسرہ کہتے ہیں بی بی مجھے تیری عزت کی قسم، جیسے وہ اللہ بھی عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بھی عیب ہے۔ جیسے وہ اللہ بھی عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بھی عیب ہے۔ بی بی نے کہا میسرہ ایک کام میرا اور کر دے، یمن کی ساری جائیداد تیری، سونا چاندی۔ میسرہ نے کہا بی بی کام بتا۔ بی بی نے کہا میسرہ شادی کا پیغام لے کے جا، شادی کا پیغام لے کے جا۔ میسرہ نے کہا بی بی پھر سونا چاندی جائیداد نہیں، پھر جنت کا وعدہ کر۔ ہو گیا جنت کا وعدہ، چلا گیا پیغام، قبول کر لیا سیدوں نے۔ اب پہلا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ پیغام بی بی خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ پیغام بی بی خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ ہمیشہ شادی کا پیغام لڑکے والے بھیجتے ہیں، لڑکی والے نہیں بھیجتے۔ پیغام بی بی خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ اگر جناب محمد شادی کا پیغام بھیجتے، آج مولوی کہہ دیتا اسلام کی عرب پتی بی بی تھی، اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی اس لیے جناب محمد نے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، میں اپنے نبی پہ تہمت برداشت نہیں کر سکتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج۔ جب خدا نے کہا نا خدیجہ تو پیغام بھیج، اس وقت بی بی نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میرا مزاج ہے، میری انا ہے، کل کو دنیا کہیں گی عورت ہو کے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ خدا نے کہا خدیجہ تو دنیا والوں کو بھونکنے دے، تو میرے محمد کی عزت بچا، میں تجھے احسان کا بدلہ دوں گا، تو شادی کا پیغام بھیج۔ بی بی نے کہا میرے اللہ احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ خدا نے کہا میں محمد کی شریعت بنا دوں گا کہ نکاح خان نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کی مرضی پوچھے گا۔ یار میں نکاح کا اختیار مکمل عورت کو دے دوں گا۔ 10 ربیع الاول شادی کا دن تہ پایا، کتنا خوبصورت تھا وہ منظر، یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما ولیکم اللہ کی چادر، تاکہ کسی بد نظرے کی بد نظر نہ لگے۔ حضرت ابو طالب نے جناب محمد کا ہاتھ پکڑا اور عرب کے چوک میں کھڑے ہو کے جناب ابو طالب نے کہا او عرب کے گستاخوں گھر سے باہر نکلو اور دیکھو کہ عبداللہ کے یتیم کی نہیں کائنات کے سردار کی بارات آ رہی۔ کائنات کے سردار کی بارات آ رہی۔ جب بارات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی تو بارات کا روب تھم گیا تھا۔ کہیں استقبال کرنے والوں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں آسیہ کھڑی تھی، کہیں سارہ کھڑی تھی۔ اب اس چاک والوں مجھے نہیں پتا کہ پوری بارات کو کیا کھلایا گیا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ پوری کائنات کو کھلانے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ آپ مولوی آپ اپنے سر پہ قرآن رکھ کے ہمیں بتا کہ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ اکثر آپ شادیوں میں دیکھتے ہوں گے دولہا بیٹھا ہوتا ہے سٹیج پہ، اس کے ساتھ قبلہ اس کے یار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب نکاح خاں آتا ہے تو یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جب نکاح خاں آتا ہے تو یار چلے جاتے ہیں، نکاح خاں آتا ہے تو یار چلے جاتے ہیں۔ دولہا جتنا بھی وی آئی پی کیوں نہ ہو، تھوڑا نہ تھوڑا نکاح خاں کے احترام میں اٹھتا ہے۔ قبلہ صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، کچھ نہ کچھ تو ضرور اٹھتا ہے۔ کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے؟ ابو طالب تیرے قرضے اسی وقت پورے نہیں ہو گئے جب محمد نے تیرے احترام میں جگہ چھوڑی ہوگی، جب محمد نے تیرے احترام میں جگہ چھوڑی ہوگی۔ کتاب کا نام سیرت ابن ہشام، کتاب کا نام تاریخ طبری،
کتاب کا نام سیرت حلبیہ، ویڈیو کیمرے کے سامنے، اتنے مجمع کے سامنے 3 معتبر کتابوں کے حوالے دے کے کہہ رہا ہوں، جناب محمد اور بی بی خدیجہ کے نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب دونوں کے درمیان بیٹھ کر کہا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسم ابراہیم و نسل اسماعیل، تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، کہ جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، اللہ نے اس کے طرف تاج نبوت سجایا ہے، پورے عرب میں اس جیسا شریف کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلتوں کو ثانی کوئی نہیں ہے، یہ ہم کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، ہم ہاتھیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ جب جناب ابو طالب نے اپنے اور اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور حضرت ابو طالب کا خدیجہ کے خاندان والوں جتنا تم چاہو حق مہر کا مشورہ تم کرو، حق مہر میں دے دیتا ہوں، حق مہر کا مشورہ تم کرو، حق مہر میں دے دیتا ہوں۔ آؤ ذرا حضرت ابو طالب سے پوچھیں مولا تو کس خاندان کو چیلنج کر رہا ہے، تو کس خاندان سے مقابلہ کر رہا ہے، جن کے نوکروں کے خیموں کو رسے سونے کے، جن کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں چاندی کی۔ ابو طالب کا خاموش ہو جا، اللہ نے پوری کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو۔ بہت امام حسین، اللہ نے پوری کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو۔ آخری گزارش کروں گا، زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، کبھی کسی سید کی توہین نہ کرنا، کبھی بھی کسی سید کی توہین نہ کرنا، ماتمی کا احترام کرنا۔ میں ہر ممبر پہ عادت سمجھ کے نہیں، واجب سمجھ کے یہ بات کرتا ہوں، بہت بڑا مقام ہے ماتمی کا۔ اگر آج حسینیت زندہ ہے تو وہ ماتم شبیر کی وجہ سے، اگر آج حسینیت زندہ ہے زنجیر زنی کی وجہ سے۔ ہم ذاکر واحد گھر سے چلے، اپنی گاڑی پہ آیا، اچھا لنگر کھایا، اپنی مجلس کی اجرت لی، واپس چلا گیا۔ اب جتنے حسین کے ماتمی بیٹھے ہو، اگر اس ذکر شبیر میں کوئی بے لوث خدمت کر رہا ہے تو وہ حسین کا ماتمی ہے۔ اس ذکر میں بے لوث خدمت ہے حسین کے ماتمی کی، بہت بڑا مقام ہے ماتمی کا۔ کبھی بھی کسی ماتمی کی توہین نہ کرنا۔ آج بندے کہتے کہ ماتم گناہ ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ اس بندے سے صرف اتنا پوچھو کہ گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے۔ گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم تو اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں۔ کل اس گھر میں ماتم ہوگا، کل اس گلی میں ماتم ہوگا، بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے اس گھر کے آگے ماتم نہ کرنا، اس بازار میں ماتم نہ کرنا۔ رہ گی پچھتانے کی بات، مجھے عزت علی کی قسم، اگر کوئی ماتمی ماتم کرتا، کسی ماتمی حلقے میں مر جائے، نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے، نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے، نہ اس کی ماں پچھتاتی، نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی بیٹی شام کے بازار نہ آتی۔ میں لفظ پھر کہہ دیتا ہوں، مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی بیٹی شام کے بازار نہ آتی۔ بسم اللہ جی۔ آج ولایت علی کبھی کسی نہ پوچھنا، کبھی بھی کسی سے ولایت علی کے لیے نہ پوچھنا۔ ولایت علی پوچھنی ہے تو زینب کے اترے ہوئے برقعے سے پوچھ، ولایت علی پوچھنی ہے تو سکینہ کے زخمی رخساروں سے پوچھ، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ ولایت علی پوچھنی ہے تو شبیر کے آخری سجدے سے پوچھ، ولایت علی پوچھنی ہے تو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے پوچھ۔ کربلا کے بعد 2 اولاد بچی کریم کربلا کی، ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ بابا جی حسرت دونوں کی بڑی تھی، پوری دونوں کی نہیں ہوئی۔
جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ سکینہ سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتی سجاد، پرندے جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں، سجاد سکینہ مدینے واپس کب جائے گی؟ وہ شام کی تنگ و طریق کوٹھڑی میں مر گئی، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا میں دعا کر تیرے سجاد کو موت آئے، وہ زندہ رہا۔ عباس سے بھی، علم عباس ہے، قبر عباس ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں عباس سے بھی بڑے بہادر کا نام ہے سجاد۔ عباس سے بھی بڑے بہادر کا نام ہے سخی سجاد۔ اگر جناب عباس ہوتے جناب سجاد کی جگہ تو پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی تک ہائے نہیں کہی، جو گھر سے نیت کر کے آئے کیا حسین کی ماں کو پرسہ دے۔ عباس سے بھی بڑے بہادر کا نام ہے سجاد۔ کیوں روئے مولا سجاد خون؟ آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے شام کے بازار میں۔ ہمارے ذاکرین واعظین اتنا پڑھتے ہیں کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی، آپ لوگ سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے علم عباس کی قسم، چادر سیدہ کی قسم، بروز معاشر بطول میری شفاعت نہ کرے، اتنی بڑی قسمیں کھا کے ممبر سے کہنے لگا ہوں شام کے بازار میں فقط پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے اپنے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں بنی تھا اس نے خالی برتن پھینکا، جس کے ہاتھ میں ابلتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینکا۔ سجاد کہتے ہیں جب علی کی بیٹیاں بازار شام عبور کر کے ایک دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی، میں پہچان ہی نہیں سکا اس میں اکبر کی ماں کون ہے، اس میں قاسم کی ماں کون ہے، میں پہچان ہی نہیں سکا اس میں اکبر کی ماں کون۔ آ گیا قافلہ شام کے دربار میں، سامنے بے غیرت تخت پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ شمر نے کہا وہ جو سامنے بڑیا کھڑی ہے، اس بڑیا کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ شمر کمینہ وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی۔ اس نے بی بی سے کہا کہ بی بی پردہ چھوڑ، میرے حاکم نے تیری بی بی سے کوئی بات کرنی ہے۔ بی بی فضہ نے کہا اسی دن کے لیے تو میں نے محمد سے زندگی مانگی تھی، اسی دن کے لیے تو میں نے رسول سے زندگی مانگی تھی۔ شمر کمینہ واپس گیا، اس نے ظلم کا سامان اٹھایا، وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی۔ اس نے بی بی فضہ کے سر پہ مارنا شروع کیا، بی بی فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ بی بی زینب کی آواز آئی اماں پردہ چھوڑ، زخمی کیوں ہوتی ہے؟ بی بی فضہ نے کہا زینب بیٹا بتا، آج کیا تیری سکی ماں فاطمہ ہوتی تو کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ آج تیری سکی ماں فاطمہ ہوتی تو کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بی بی نے کہا اس دربار میں کوئی حبشی ہے یا 300 حبشی نے تلواریں نیام سے نکالی۔ بی بی کے قریب گئے، بی بی نے کہا کون ہے تمہارا بادشاہ؟ اس نے کہا مر گیا ہمارا بادشاہ، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے میمونہ، مدینے والے سیدوں کی کنیزی کرتی ہے۔ بی بی نے کہا اگر وہی میمونہ اس دربار میں آئے کیا پہچان لوگے؟ بوڑھے حبشی نے کہا اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کہاں ہماری شہزادی اور کہاں شرابیوں کا دربار؟ بی بی نے پریشان وال چرسرا کیا پہچان؟ میں وہی میمونہ ہوں۔ بوڑھے حبشی نے کہا میں پھر بھی نہیں بخشوں گا، نہ مدینے والے سیدوں کی کنیزی چھوڑتی، نہ قید ہو کے شرابیوں کے دربار میں آتی۔ بی بی نے کہا میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں قید ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا بوڑھا حبشی وہاں گیا جہاں بے غیرت تخت پہ بیٹھا تھا۔ بوڑھے حبشی نے کہا نیچے اترو بے غیرت، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا بی بی زینب کی آواز آئی عباس کنیزوں کے وارث آ گئے، علی کی بیٹیوں کا وارث۔ عباس کنیزوں کے وارث آ گئے، علی کی بیٹیوں کا وارث۔
آخری جملہ اور منبر اپنے بھائی کے حوالے. جب یہ قافلہ واپس آیا نا شام سے مدینہ، جب یہ قافلہ، جس جملے کے لیے میں نے محنت کی، جب یہ قافلہ آیا ہے نا واپس، تو بی بی نے کہا سجاد سب سے پہلے مدینہ نہیں، سب سے پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو ہمارے سفروں میں ساتھ تھی. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی تک ہائے نہیں کہی. سجاد مجھے سب سے پہلے اس کی قبر پہ لے کے جا جو ہمارے سفروں میں میرے ساتھ تھی. سجاد لوگ تو پردیس میں بیٹا کوئی نہیں چھوڑتے، سجاد میں تو بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد لوگ پردیس میں بیٹا نہیں چھوڑتے، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی. 3 اونٹ لے کے مولا سجاد بی بی سکینہ کی قبر پہ آئے. بی بی سکینہ کی قبر پہ آ کے مولا سجاد نے ہاتھ رکھے. سجاد نے کہا سکینہ اٹھ دیکھنا میری کڑیاں کھل گئی ہے. سکینہ تو روزانہ پوچھتی تھی ہم واپس مدینہ کب جائیں گے. سکینہ آ میں تجھے واپس لے جاؤں. بی بی زینب نے بی بی کلثوم سے کہا کہ بھائی کو بہن کی قبر سے اٹھا، کہیں ایسے نہ ہو کہ بھائی بہن کی قبر میں مر جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی زینب نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. اب جتنے غازی کے مرید بیٹھے ماتم ضرور کرنا. آخر پہ آئی ہے علم والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. بی بی نے کہا سیدزادیوں پردہ کرو، آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں. بی بی میں نے سکینہ سے کوئی تنہائی میں بات کرنی ہے. اب مولا سجاد کی زوجہ بی بی سکینہ کی قبر پہ آئی. بی بی نے دونوں ہاتھ بی بی سکینہ کی قبر پہ رکھے، اپنے برقے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، بی بی سکینہ کی قبر پہ رکھا. بی بی نے کہا بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، پانی لینے گیا تھا دریا پہ رہ گیا، بی بی تیرا اصغر پیاسا چلا گیا، بی بی میں معافی مانگنے آیا ہوں. یا بی بی سکینہ کی قبر ہل گئی، یا قبر سکینہ سے آواز آئی اماں سر اٹھا میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی.